बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नासिर नक़वी ICIJ के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें इल्म की रास्ता दिखाया और जहालत से निजात दिलाई। सामईन किराम, आपका मेरा साथ पुराना है। मौजू क्या है? मौजू ये है कि अपनी सरज़मीन से प्यार करें, अपने मनसब से प्यार करें, लेकिन एक हद तक गुरूर ना करें, लोगों की फ़िक्र करें। अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई जगह दी है तो ये चीज़ें जो ये मनसब है ये आनी जानी चीज़ें हैं। जब इंसानी ज़िंदगी जो है उसको हमेशा के लिए बका हासिल नहीं, तो ये मनसब व मुकाम क्या चीज़ है? धन दौलत सब वक्ती होता है, सारे मामलात वक्ती होते हैं। तो ये सोचना चाहिए। आगाही देने आया हूँ आपको कि माजी को हमें झांक के देखना चाहिए और उससे कुछ सबक सीखना चाहिए। लेकिन पहली दरख्वास्त वही कि ICIJ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरा और आपका राब्ता ये मुस्तकिल रहे। छोटी सी बात है, 5-10 मिनट की, 15 मिनट की, इससे ज़्यादा नहीं होती, तो इसको गौर से सुन लिया करें, इसलिए कि ये चीज़ें जो है आगाही के लिए होती हैं। इंडिपेंडेंट नासिर नक़वी का मकसद ही ये कि गैर जानिबदाना तौर पर आपको मैं ये बताऊँ कि मामलात क्या हैं। मामलात ये हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया और कुरान हकीम में ये बात की उसने कि और तुम किस किस नेमत को जुटलाओगे। और रहमतुल लिल आलमीन ने भी हमें यही कहा कि पढ़ो और पढ़ाओ, इससे इल्म, ये हमारा ज़ाब्ते हयात है। लेकिन हम लोग जो है मनसब मिल जाए तो हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं। हम जो छोटे और बड़े के चक्कर में पड़ जाते हैं, हम तबक़ात में बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम ज़रा सा माजी में झाँकें तो कभी भी कोई चीज़ भी, यानी बका जो है, असल सुपर पावर जो है, वो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। और जिसने आपको जान दी, जहान दिया, उसने आपने ज़िंदगी दी और ज़िंदगी बतौर अमानत दी, आप उसके केयर टेकर हैं। लेकिन जब मनसब मिलता है, मुकाम व मनसब, तो मैंने पहले ही बताया था कि हमारे एक साबिक़ वफाकी वज़ीर थी फरजाना राजा, तो वो जिस हाल में है कि इस वक्त बहुत बुरे हाल में है, और अक़वाम मुत्तहिदा ने उन पर तरस खा के जो एक छोटी सी मुलाज़मत उनको दे दी। वरना आप ये सोचें वो यानी बाकायदा हुकूमती इमदाद की मुंतज़िर थी, फिर उनका गुजारा चल रहा था। उनके बच्चों की भी बेहाली आपको मैं बता चुका हूँ मामलात। और उस पर एक तबसरा भी आया कि शायद मुझे कुछ ज़्यादा उनसे हमदर्दी है। मैं हमदर्दी की बात नहीं कर रहा, मैं हालात की बात करता हूँ। मैं किसी का जानिबदार नहीं हूँ, मैं किसी का वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं बताने की कोशिश इसलिए करता हूँ कि अगर इन बातों से हम या आप या हमारे इर्द गिर्द के माहौल में बसने वाला कोई शख्स भी एक छोटी सी बात सीख ले तो मेरी सारी मेहनत जो है वो वसूल हो जाएगी। मेहनत करने का मकसद सिर्फ ये बताने का मकसद ये है। और मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि जब मुग़ल दौर जो है बड़ा तारीख़ी दौर गुज़रा यहाँ इस सरज़मीन पर, लेकिन आखिरी ताजदार ने यही कहा था कि 2 गज़ ज़मीं बिना मेरी कुए जार में। तो ऐसा होता है, ये तारीख़ के औराक़ में लिखा हुआ है। शाह रज़ा शाह पहलवी ईरान से जब उनको निकाला गया, इस्लामी इनकलाब वहाँ है, तो क्या हुआ, कहाँ कहाँ उन्हें धक्के खाए। इसी तरह आप देखें ईदी अमीन कितनी ताकतवर थी पार्टी और कितने कैसे हुक्मरान थे, लेकिन जब उनको उनके देश से निकाला मिला तो कहाँ गए, सऊदी अरब में उन्होंने आखिरी अयाम गुजारे मेहमान बन के, और उनके पास कोई किसी किस्म की कोई इख्तियारात नहीं थे। इसी तरह अगर आप देखें तो अशरफ गनी, अभी ताज़ा तरीन अशरफ गनी सदर अफ़गानिस्तान, और वो अफ़गानिस्तान जहाँ अमेरिका बहादुर बैठे हुए थे 20 साल से, अब कहाँ हैं? जाते हुए किस तरह गए? चोरों की तरह डॉलर लेके भागें। और फिर क्या होगा? अभी तो ये भी नहीं पता उनका मुस्तकबिल क्या है, कहाँ होगा। तो उन्हीं की हुकूमत की एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उनके एक वज़ीर साहब हैं जिनका नाम है सैयद अहमद सादात। वो इस वक्त क्या कर रहे हैं? पहले तो अशरफ गनी उनसे नाला थे, दबाव डाला गया कि उनको इस्तीफ़ा दिया जाए, और वो मतलब उनके साथ नहीं चल रहे। तो ज़ाहिर इख्तलाफात तो होते हैं, हर बंदे की पॉलिसी अपनी होती है, लेकिन सदर का एहतराम तो उन्हें करना चाहिए था, लेकिन उनको इख्तलाफ था, लिहाजा उन्हें इस्तीफ़ा दे दिया और वो चले गए। अब अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए वो क्या कर रहे हैं? अगर वो शख्स जो एक वज़ीर था अफ़गानिस्तान में, मैं अपने तमाम इख्तियारात के साथ, वो आज जर्मनी के एक शहर में पिज़्ज़ा बॉय की ड्यूटी अंजाम दे रहा है, खिदमत अंजाम दे रहा है। लोगों की फ़ोन कॉल पर वो लोगों के घर पिज़्ज़ा पहुंचा रहा है। आप ये सोच सकते हैं कि साइकिल पे एक वज़ीर जो अफ़गानिस्तान में बड़ा अपने आप को तुरम खां समझता था, वो आज जर्मनी में गैर मुल्क में जाकर लोगों की खिदमत करने पे मजबूर है, क्योंकि ज़िंदगी की गाड़ी उसे चलानी है। साइकिल पे लोगों को पिज़्ज़ा फराहम कर रहा है। लेकिन बहरहाल
محنت میں عظمت ہے، محنت میں کوئی برائی نہیں، کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، حق حلال کی روزی کمانے کے لیے سب کچھ کرنا جائز ہے۔ سید احمد سادات دسمبر 2020 میں انہوں نے حکومت سے استعفیٰ دیا تھا افغانستان سے، اور اس وقت وہ سائیکل پر پیزا سپلائی کرتے ہیں جرمنی میں۔ اب معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں سادہ زندگی بسر کر رہا ہوں اور میں خوش ہوں، میں محنت کر کے کھا رہا ہوں، محنت مزدوری کر کے کھا رہا ہوں، سب کچھ ہے، لیکن ہم ان واقعات سے جب تک سبق نہیں سیکھیں گے تو اپنی زندگیوں کو صحیح نہیں کر سکتے۔ دیکھیں وقت ہمیشہ امتحان لیتا ہے، زندگی امتحان لیتی ہے اور حالات امتحان لیتے ہیں، تو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ جتنی آپ میں سخت ہوتی ہے اس سے بڑا امتحان نہیں لیتا، لیکن آپ اگر اتنے جرائم کریں گے یا اتنا ظلم کریں گے یا اتنا حق ماریں گے لوگوں کا، تو پھر آپ پہ بھی پھر ظلم تو ہوگا، پھر آپ کا بھی امتحان بڑا ہو جائے گا۔ لہٰذا اس سے ڈرنا چاہیے اور لوگوں سے سیکھنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ جب تک آپ کو کوئی جھٹکا نہ لگے اس وقت تک آپ کوئی چیز نہ سیکھیں۔ ہمارے ہاں پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو اسکندر مرزا اقتدار میں تھے، صدر تھے پاکستان کے، اور بعد میں کیا ہوا؟ جب مارشل لا لگا یا ایوب خان کا تو ان کو ملک بدر ہونا پڑا، وہ جلا وطن ہو گئے، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے غیر ملک میں ایک ہوٹل چلا کر زندگی بسر کی۔ تو کہاں بلندی دیکھیں اور پستی دیکھیں کہ ایک ہوٹل پہ بیٹھ کے آرام سے چھوٹے سے ہوٹل پہ انہوں نے گزارا کیا۔ تو انسان کر لیتا ہے جب ضرورت پڑ جائے تو، لیکن اگر اس کو پہلے سے سوچ کے منصوبہ بندی کر کے چلے تو معاملات جو ہیں وہ نہیں بگڑتے ہیں۔ ابھی پیچھے میں نے ایک ویڈیو میں یہ بھی آپ کو بتایا کہ ہمارا ایک خوبصورت سا ایکٹر تھا جس کا نام ہے عاشر عظیم، وہ کینیڈا میں ٹرک ڈرائیوری کر رہا ہے، CSS کیا تھا، لیکن حالات و واقعات نے اس سے ایسے امتحان لیے کہ اسے ملک بھی چھوڑنا پڑا، اور CSS کیا ہوا جو ایک افسر تھا، اعلیٰ افسر تھا، اعلیٰ عہدے پہ تھا، صرف اس لیے کہ وہ کرپشن کے خلاف تھا، وہ مملکت کی خدمت کرنا چاہتا تھا، وہ اجتماعی کاز کے لیے کام کرنا چاہتا تھا، لیکن لوگوں نے نہیں کرنا دیا، اس لیے کہ مافیاز، وزیر اعظم بھی بڑا گلا کرتے ہیں کہ انہیں ہر شعبے میں مافیاز کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، اور مافیاز جو ہیں وہ زیادہ مضبوط اس لیے ہیں کہ وہ برسوں سے پنپ رہے ہیں، وہ پہلوان بن چکے ہیں، اور میری حکومت جو ابھی 3 سال ہوئی ہے، تو اس لیے ان کا بھی کہنا گلا ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ CSS کیا ہوا ایک افسر جس نے پتہ نہیں کیا کیا خواب دیکھے ہوں گے، لیکن پھر وہ لکھاری تھا، اس نے لکھا، لوگوں کے دکھ درد قریب سے دیکھے، اس سے پھر اس نے کہانیاں لکھنا شروع کی، سب کچھ کیا، اداکاری بھی کی، انٹرٹین بھی کیا قوم کو، فلم بھی بنائی، سب کچھ، لیکن اس کا جرم یہ ہوا کہ وہ کرپشن کے خلاف بولا، لہذا اس کے ساتھ پھر دروازے بند ہوتے چلے گئے، اور آخر کار اس سرزمین کو بھی اسے چھوڑنا پڑا، اور وہ ملک سے باہر اس وقت ٹرک ڈرائیوری کر رہا ہے۔ اب اس تمام واقعات کا بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ کہ میں اور آپ اگر ان تمام واقعات سے واقف ہوں اور ہم لوگ ایک ایماندارانہ طور پر اس کا تجزیہ کریں، خود کسی سے نہ پوچھیں، کسی سے بات نہ لیں، رائے نہ لیں، خود کریں، کیونکہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل و دانش دی ہے، تو اس میں سوچیں کہ اگر ہم مستقبل کی منصوبہ بندی اس انداز میں کر لیں کہ ہمیں کسی قسم کی مشکل بھی پیش آئے تو زندگی گزر جائے، اس لیے کہ زندگی اچھے طریقے سے ہی گزرنی چاہیے۔ اس کی منصوبہ بندی ہوگی تو آرام سے گزر جائے گی، منصوبہ بندی نہیں ہوگی تو پھر آپ کو تھپیڑے تو پڑیں گے، حالات و واقعات جو ہیں وہ تو پھر ایک سے کبھی بھی نہیں رہتے۔ لہٰذا اگر ان بڑے بڑے قداور لوگوں کو یہ حالات دیکھنے پڑ گئے تو عام آدمی کا کیا ہے؟ میں ہوں یا آپ ہوں، ہم لوگ تو مڈل کلاس لوگ ہیں، اس وقت گھرانے کے لوگ ہیں، تو ہم نے اپنی جتنی ہے تو اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے، تاکہ برا وقت جب آئے تو آپ وہ سہ جائیں۔ اللہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس کا اچھا وقت بھی آتا ہے، صرف صبر اور تحمل کی بات ہے، اور ہمیں ایک ایم رکھنا چاہیے، ایک منزل کا نشان دیکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے، اور جائز اور ناجائز کا خیال رکھنا چاہیے، حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے، اپنے پرائے کا خیال صرف اتنا کرنا چاہیے جہاں کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اگر ہم یہ چیزیں سیکھ لیں تو برے سے برا وقت بھی جو ہے وہ آسانی سے کٹ جاتا ہے۔ مشکلیں آتی ہیں، مشکلیں کیوں نہیں، زندگی اسی کا نام ہے کہ اس میں امتحان در امتحان ہوتے ہیں، اور پھر اس میں پھر مشکلات سے گزر کے آپ جاتے ہیں تو آپ کو آسانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا، اسلام نے واضح انداز میں کہا ہے، تم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ مالک کائنات تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو ان بڑے لوگوں سے جو آج چھوٹی چھوٹی نوکریوں پر ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کر کے اپنی زندگی کی گاڑی کو دھکا دے رہے ہیں، تو ان سے سیکھنا چاہیے تاکہ ہمیں کوئی برا وقت
نہ یہ دیکھنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے ان چیزوں سے کہ نئے سے نئے ایسے امتحان ہوں جس میں ہم پاس ہونے کے بجائے فیل ہو جائیں، یا ہم کسی نئی مشکلات میں پڑ جائیں، یا ہم بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں، ہم بلڈ پریشر کے مریض ہو جائیں، ہم شوگر کے مریض ہو جائیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں کہ اپنے ذہن کو آپ اگر بالکل منصوبہ بندی کے ساتھ چلائیں گے تو ذہن اور دل ان دونوں کو ملا کے اگر بات کریں گے، مشاورت کے ساتھ آگے چلیں گے تو معاملات میں آسانیاں پیدا ہوتی رہیں گی۔ اور آسانیوں کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ زندگی اپنی بھی آپ آرام سے گزاریں اور لوگوں کے لیے بھی باعث آرام ہو، باعث آسانی ہو، نہ کہ باعث پریشانی ہو۔ آج کا یہی سبق ہے کہ کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بننا، آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور مملکت کے لیے ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا اپنا کردار جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، جس منصب پہ ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، کوئی کچھ نہیں، فرد فرد ہوتا ہے، اور فرد سے ہی یعنی افراد سے ہی قومیں بنتی ہیں اور فلاحی معاشرہ بنتا ہے۔ تو اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے، نقطہ نظر ہمارا یہی ہونا چاہیے۔ تو ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اسی پیغام کے ساتھ کہ ہمیں اپنا ماضی بھولنا نہیں چاہیے، ہمیں اپنے حال کی بات بھی کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے مستقبل کی بھی منصوبہ بندی کرنی چاہیے، حق حلال کی روزی کے ساتھ اور حق و سچ کی حفاظت کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ ہم جھوٹوں کے ساتھ میں کہیں بہل جائیں یا بہک جائیں ہم جھوٹوں کے ساتھ، اور پھر ہم سچ والوں کے دور کھڑے دیکھ کے پھر ہم ترستے رہ جائیں کہ کاش ہم بھی ادھر ہوتے۔ آج اتنا ہی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارا آپ کا رابطہ INN کے ساتھ جڑا رہے، لائک یا ڈس لائک جو آپ کا پیغام وہ دیں، اور اپنی قیمتی رائے بھی بتائیں، اس لیے تاکہ ہم اپنی جو ویڈیوز آنے والی ان میں مزید جو ہے ایسی بہتری پیدا کرنے کی کوشش کریں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ خوش رہیں، پاکستان پھولے پھلے، اللہ نگہبان۔